لكن لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل پاک کو اپنی برائے قسم قبول و منظور فرمائے. اور میرا تقریر کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کا یہ جنگ اور یہ معرکہ آل نبی کے ظلم و ستم کیوں ہوا، یہ وجوہات کیا تھے، یہ معاملات کیسے بنے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کا دین کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے ہم تک پہنچایا، اور اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں پہنچایا جو اللہ عز و جل نے اس کو دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہی دنیا سے چلے گئے، کسی کو خلیفہ نہیں چنا. یہ جو حدیث کرفاس کی جو ہے نا واقعات سناتے ہیں نا نیٹ پہ ہمیں اور ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے کاغذ پنسل مانگا اور پھر عمر نے ڈنڈی ماری. ایسی الفاظ بولتے ہیں نا جو الفاظ بہت ان کے گندے ہیں کہ عمر نے ہی سارا کام خراب کیا. غلط بات ہے. عمر نے صرف اتنا ہی کہا تھا، آقا کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے. کیا لکھنا چاہتے تھے؟ وہ تو بہت غلط تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کی وحی آئی تھی، اللہ نے کہا تھا علی کو خلافت لکھ دیں، سارا کام عمر نے خراب کیا. اس کا مقصد آپ کا اعتراض عمر پہ نہیں ہے، اعتراض نبی پر ہے کہ نبی نے اللہ کی وحی چھپائی. کیا اللہ کی وحی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیم کر دی یا اللہ کی وحی کو ضائع کر دیا؟ یہ اعتراض نبی پہ جاتا ہے، عمر پہ نہیں جاتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی زندہ تھے. اگر واقعی علی کے لیے خلافت لکھنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی تو لکھ سکتے تھے نا کہ علی ادھر تو عمر شور کر رہا تھا، ایک کاغذ پنسل لے آ، میں تجھے لکھ کے دے دوں، پھر جا کے میرے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دے کہ نبی نے مجھے لکھ کے دیا. لیکن یہ معاملات نہیں تھے. آقا کیا لکھنا چاہتے تھے، کیا وصیت تھی، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا؟ تو اس وقت حالات ایسے تھے، صحابہ کرام نے جو ہے نا ان شور اٹھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، کیوں جو ہے نا ایسے ایسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے گھر لے جاؤ. حالات اس طرح تھے تو وہ جو ہے نا اس کو غلط، یہ حدیث کرفاس اس کو کہتے ہیں کہ سارا کچھ حضرت عمر نے خراب کیا. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے جانماز پہ ابو بکر کو کھڑا کیا تھا، جس کے پیچھے آقا نے بھی نماز پڑھی، علی نے بھی نماز پڑھی. اور میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ علی کی شان کم ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. بات یہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں عطا کر دیا ہے نا، اس میں یہ ترمیم اور یہ شکوک اور ایسی ایسی من گرد باتیں یہ ہمیں دکھ دیتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ایسے گئے. سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی. اور یہ وسیع گفتگو ہے. انصار بھی اکٹھے تھے، مہاجرین بھی اکٹھے تھے، فضائل بیان ہو رہے تھے. انصار کے فضائل زیادہ ہے، مہاجرین کے زیادہ ہے. سارے بیانات، ساری حدیثیں آئی، ہر صحابی حدیث بیان کر رہا تھا. نبی نے انصار کے بارے میں یہ کہا، نبی نے مہاجرین کے بارے میں یہ کہا. تو سارے ہوتے پلہ ابو بکر کا باری ہو گیا. حدیث ابو بکر کی زیادہ آ گئی. یعنی لوگوں نے ابو بکر کی شان میں جو آنکھوں سے حدیثیں سنی تھی اور ابو بکر کی قربانیاں دیکھی تھی تو سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ سارا کچھ جو ملنا ہے ابو بکر کو ملنا ہے. آقا نے ابو بکر کے لیے یہ کہا، آقا نے ابو بکر کی شان میں یہ کہا، ساری حدیثیں، اور سب کہتے تھے ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے. پھر سب نے کہا جہاں سب سے پہلے حضرت عمر اٹھے، فرمایا میں ابو بکر کی بیعت کرتا ہوں. علی شیر خدا اس بیعت میں موجود نہیں تھے کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اور وہ گھر میں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. حضرت علی شیر خدا بعد میں ناراض رہے، 6 مہینے تک ناراض رہے. تو ایک دن حضرت علی شیر خدا نے ابو بکر صدیق کو گھر بلایا کہ میرے گھر آ جائیں. یہ ہماری اہل سنت حدیث سے بیان کر رہا ہوں، شیعوں نے تو اس کو ماننا ہی نہیں، اور یہ ہماری بخاری اور مسلم میں ساری حدیثیں موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر نہ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو. تو ابو بکر نے کہا مجھے علی سے ایسی امید نہیں، میں جانا ہے، علی ہے، بلایا ہے، میں جانا ہے. چلے گئے. حضرت علی شیر خدا نے کہا ابو بکر آپ لوگوں نے سارا میٹنگ کیا، آپ کو خلیفہ بھی چنا، میں میٹنگ میں شامل نہیں تھا،
مجھ سے رائے نہیں لی, مجھ سے مشورہ نہیں لیا. ابو بکر نے کہا ہاں اس طرح کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی, ساری باتیں ہو گئی نا گھر میں, شکوے جو بھی تھے, تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ مجھے دے دے, میں تجھے نبی کی جو ہے ممبر پہ کھڑا کر کے میں تیری بیعت کرتا ہوں تو سب تیری بیعت کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا علی میرے ساتھ چل, میں نے ہاتھ سے پکڑ کے تجھے لے جانا اور نبی کی ممبر پہ کھڑا کر کے میں تیری بیعت کروں گا. جب ابو بکر بیعت کرے گا جس نے میری کی ہے وہ سب تیری کریں گے. علی شیر خدا خوش ہو گئے, علی شیر خدا خوش ہو گئے. پھر علی شیر خدا آئے مسجد میں, ابو بکر صدیق کو خود کھڑا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ, اور علی نے کہا میں ابو بکر کی بیعت کرتا ہوں. یہ ہے علی کی کمال, یہ ہے علی کی جو ہے نا بڑا فن سمجھ لیں, علی کی شان دیکھیں. پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی, ناراضگی ختم ہو گئی, مسئلہ ختم ہو گیا. پھر حضرت علی شیر خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر بھی رہے, مشیر بھی رہے, ناراضگی ختم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے گئے, آپ نے کسی کو بھی نہیں چنا. اسی طرح ہی جو ہے پوچھا گیا ان سے کس کو چنتے ہو, فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے چھوڑا تھا, میں بھی یہ سارا معاملات ایسے چھوڑتا ہوں, تمہارے اوپر ہے جس کو چنے. سارے پھر اکٹھے ہو گئے, پھر حدیث بیان ہوئی, حضرت عمر کی شان بلند ہو گیا, سب نے حضرت عمر کی بیعت کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشیر رہا علی, علی مشیر رہا. تکلیف تو ان کو ہوگی جنہوں نے یہ باتیں کرنی ہے. ہم یہ ان سے پوچھتے کیا وہ مشیر نہیں تھا؟ کیا نہج البلاغہ میں تمہارے جو گھروں میں کتاب پڑھی علی کی خود میں موجود نہیں ہے؟ کیا علی شیر خدا مشورے نہیں دیتا تھا عمر کو؟ کیا جنگ قادسیہ کا مشورہ علی نے نہیں دیا تھا عمر کو؟ تو آخر اگر مشورہ دے رہا ہے تو محبت ہے نا, حضرت عمر کے ساتھ پیار ہے نا جو مشورے دے رہا ہے, ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک بندے کے ساتھ لگتا ہے اس کو کیا مشورہ دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. جب آپ کو جو ہے نا زخم لگے تو حالات ایسے ہوئے کہ بچنا نہیں. پھر پوچھا گیا کس کو خلیفہ چننا ہے, کیا تمہارے بیٹے کو یا کسی اور کو؟ فرمایا نہیں, جس طرح نبی نے چھوڑا ابو بکر نے چھوڑا, میں بھی ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حشرہ مبشرہ جو کمیٹی ہے یہ جس کو چن لے. پھر جو ہے نا وہ اکٹھے ہو گئے صحابہ کرام, انہوں نے عثمان غنی کو چن لیا. علی شیر خدا بھی موجود تھے, کوئی ناراضگی نہیں, عثمان غنی کو چن لیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ایک معاملہ ہے کہ گڑ بھی نہ بنے کہ لوگ جو ہے نا آپ کو چک کے کھا لے, اور مرچ بھی نہ بنے کہ لوگ ٹوک دے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے شریف النفس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنے حیادار ہے, عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. داماد رسول تھے, یہ جو کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی نہیں, نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, اور اس کا قرآن گواہ ہے. قرآن کہتا ہے, باقی تو مانے یا نہ مانے قرآن کی آیت تو قرآن کہتا ہے نبی کی 4 بیٹیاں, ایک بیٹی نہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے شریف تھے کہ آپ نے جس طرح جو ہے نا خلافت کے معاملات سنبھالے تو لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھا لیا آپ کی شرافت سے, اور اس پر ہماری حدیث گواہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے شریف تھے کہ اگر کوئی مجرم کو پکڑ کے لے آتے اور مجرم رونا شروع کر دیتا معافیا, تو آپ اس کو معاف کر دیتے تھے. کریم اتنے تھے, کبھی میں کہتا ہوں آپ نے کیڑا بھی نہیں مارا, اتنے جو ہے نا خود ہی پہلے سے رونے لگ جاتے, شریف تھے. آپ نے اپنے دور خلافت میں بنو امیہ, یہ بنو امیہ میں سے تھے, عثمان غنی بنو امیہ میں سے تھے, تو آپ نے نبی کی وہ حدیث جو سنی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صدقے کے بارے میں بھی حدیث ہے, سب سے پہلے رشتہ دار کو صدقہ دیا کرو, رشتہ دار کے ساتھ بلائی کیا کرو, رشتہ دار کے ساتھ رشتہ نہ توڑو, صلہ رحمی کیا کرو. یہ حدیثوں کی بنیاد پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو گورنریاں اور اعلیٰ وہ دے دیے. رشتہ دار عیاش پرست تھے, رشتہ دار عیاش پرست تھے. حالات بدل گئے, عیاشیاں شروع ہو گئی, شکایتیں موصول ہو گئی. عثمان غنی نے رشتہ داروں کو ہٹا دیا عہدوں سے. جب عہدوں سے رشتہ دار ہٹا دیے, رشتہ داروں نے مخالفت شروع کر دی. سب سے پہلا شریک ہی پہ کام خراب کرتا ہے. رشتہ داروں نے مخالفت شروع کر دی, اور یہ مخالفت یہاں تک گئی, میں جو ہے نا مزید تشریح میں نہیں جانا چاہتا, فائن تو رہا ہے, یہاں تک کہ عثمان غنی شہید ہو گئے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ رشتہ داروں کو جب عہدوں سے ہٹا دیا, مخالفت مروان نے, مشہور واقعہ ہے سب کو پتا ہے, مروان نے گوڑا عثمان غنی کا لیا, اور عثمان غنی نے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا, اور اس کو بھیجا کہ آپ گورنری لے لیں, اپنا جوانا رشتہ دار کو ہٹا دیا. مروان نے ایک بندے کو عثمان غنی کا گھوڑا دیا, اور اس کو ایک خط لکھ دیا کہ محمد بن ابو بکر جب مصر آ جائے اس کو قتل کر دو. بندہ چل پڑا گھوڑے پہ. مروان نے محمد بن ابو بکر کو کہا کہ راستے میں تمہیں ایک گھڑسوار ملے گا, اس سے جو ہے نا ایک خط پکڑ لینا. محمد بن ابو بکر نے اس بندے کو پکڑ لیا, اسے خط لیا, خط پہ سٹیمپ لکھا لگا ہوا ہے عثمان غنی کا. عثمان غنی کو پتہ نہیں, مروان تو رشتہ دار تھا, داماد تھا, تو سارا جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا جو کام کیا تھا. تو جب خط پکڑا, گورا عثمان غنی کا, خط پہ سٹیمپ عثمان غنی کا, اور لکھا ہے کہ جب یہ آ جائے تو قتل کر دے. انہوں نے کہا عثمان غنی میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. آیا مسجد نبی میں, انہوں نے کہا عثمان غنی یہ دیکھ لے, یہ تیرا خط ہے, تیرا سٹیمپ ہے, تیرا گورا ہے, مجھے قتل کرنے کے لیے. عثمان غنی نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں, یہ مروان کی شرارت ہو سکتی ہے.
میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ پھر آپ مجھے جواب دیں کہ پھر تو کس کام تھا, تیرے اسٹینٹ لگ رہے ہیں, تیرے گورے ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مخالفت ایسے بڑھتے بڑھتے مصر کے بندے آئے, بصرہ کے بندے. عثمان غنی شہید ہو گیا 88 سال عمر میں, 50 دن پانی بند کر دیا تھا, رو رو کے جو ہے نا آپ کی پسلیاں توڑ دی, دان توڑ دیے, ہاتھ کٹ دیا, جس ہاتھ سے آپ قرآن جو ہے نا جمع کرتے تھے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. آج بھی وہ قرآن مجید موجود ہے جس پہ عثمان غنی کا خون لکھا ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شریف النفس داماد بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. اور پھر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے عثمان غنی کا بدلہ لیا, خدا نے بدلہ لیا مسلمان. یہ جو جنگ سفینہ اور جنگ جمل ہوا جس میں لاکھ مسلمان صحابہ اور تابعین شہید ہوئے,